ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، تفصیلی خبروں سے پہلے آج کی 3 بڑی خبریں۔ یونان کشتی حادثے میں 6 پاکستانی جان سے گئے، 40 سے زائد لاپتہ۔ سارا شریف قتل کیس میں باپ، سوتیلی ماں اور چچا کو طویل قید کی سزا۔ برف پگھلنے لگی، پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات کا امکان۔ سب سے پہلے آگاہ کریں آپ کو، یونان کشتی حادثے میں 6 پاکستانی جانیں گنوا بیٹھے، 40 تاحال لاپتہ ہیں۔ جاں بحق افراد پھالیا اور نواحی علاقوں کے رہائشی تھے۔ حادثے کا پہلا مقدمہ جاں بحق نوجوان کے والد کے مدیت میں گجرانوالہ میں درج کر لیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق ان کے پیاروں نے انسانی اسمگلرز کو لاکھوں روپے دیے تھے۔ دیکھے تھے سنہرے خواب، مگر غلط راستے کا کر لیا انتخاب۔ حادثے میں جاں بحق 6 افراد کا تعلق پھالیا کے علاقے ہیلاں سے ہے۔ احتشام انجم، ایاز، عبد الرحمن، فہد، خالد اور انس اسلم نے جانیں گنوا دی۔ 4 افراد تاحال لاپتہ ہیں، ایک کو زندہ بچا لیا گیا۔ سونے بچیا سان ڈیڈ بادیاں دی اسی ویکھ لویے، اسی اپنے پتر تے ویکھ لویے۔ دادا بھی پہلے ہی فوت ہو گئے نے تے ہن کشتی دے حادثے ابو بھی کون رہے۔ میں شام انجم دا بھائی ہاں تے میرا یہی مطالبہ ہے کہ سانو ڈیڈ باڈی جیڑی وہ سان پہنچان جلد از جلد۔ انسانی اسمگلرز کو رقم دے کر موت خریدی گئی، کئی زندگیاں سمندر برد ہوئیں، 40 پاکستانی تاحال لاپتہ۔ یونان کشتی حادثے کا پہلا پرچہ گوجرانوالہ میں کٹ گیا۔ مقدمہ جاں بحق محمد سفیان کے والد کی درخواست پر درج کیا گیا۔ والد کے مطابق سفیان کو لیبیا سے زبردستی کشتی میں سوار کرایا گیا۔ نوجوان کو فیصل آباد سے مصر پھر لیبیا پہنچایا گیا۔ سیف ہاؤس میں نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جڑا ایلاں چ ہویا ہے، اس تو پہلے بھی ہوندے رہے نے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جڑے انہاں نوں سبز باغ وکھاندے نے، انہاں دے خلاف قانونی کارروائی بھی کیتی جائے، انہاں بچیاں دا، انہاں لائقین دا ساتھ دین۔ جاں بحق اور لاپتہ افراد حادثے کا شکار تیسری کشتی میں سوار تھے۔ کشتی کے 83 مسافروں میں 76 پاکستانی تھے۔ 36 پاکستانیوں سمیت 39 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ کا ناسور ایک بار پھر کئی زندگیاں کھا گیا۔ پچھلے حادثات کی طرح ایک بار پھر قانون کے حرکت میں آنے کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ کیا اس بار کارروائی مؤثر ہوگی؟ سوال اب بھی جواب سے محروم ہے۔ ایک کے بعد ایک حادثہ، ہر بار اقدامات کے دعوے، چھاپے، گرفتاریاں، سزائیں، اور ہر بار رات گئی بات گئی پالیسی۔ 1.5 سال پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا، سینکڑوں گھروں پر قیامت ٹوٹی تھی۔ تاریخ 14 جون 2023، لیبیا کے قریب سمندر یکدم بکھر گیا، کشتی کیا ڈوبی، 281 پاکستانیوں کی زندگیوں کے چراغ بجھ گئے۔ حکام حرکت میں آئے، انسانی اسمگلرز پر زمین تنگ کرنے کا دعویٰ کیا، کئی لوگ گرفتار ہوئے، ماسٹر مائنڈز پکڑنے کی بات ہوئی، مگر حاصل وصول کچھ نہ ہو سکا۔ آپریشن آرٹیفیشل اقدامات تک محدود رہا۔ انسانی اسمگلرز کا نیٹ ورک تب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ ایک بار پھر وہی شور ہے، آپریشن اور گرفتاریوں کی صدائیں آ رہی ہیں۔ کیا اس بار انسانی اسمگلرز کو لگام ڈالی جائے گی یا پھر کسی اور سانحہ تک بات آئی گئی ہو جائے گی؟ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں حکومت اور تحریک انصاف مفاہمت کی جانب بڑھنے لگے۔ شیر افضل مروت نے اسمبلی فلور پر مذاکرات کی بات دہرا دی۔ ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دی۔ خواجہ آصف نے تجویز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے دی۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے بھی خیر مقدم کیا۔ برف پگھلنے لگی، بات بننے لگی۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا خیر سگالی پیغام، حکومتی بینچز سے بھی مثبت جواب۔ شیر افضل نے ایوان کے جھگڑوں کو سوتونوں کی لڑائی قرار دیا، تجویز دی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایوان کی کمیٹی بنا دیں۔
کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں, بیٹھ جائیں, کیا غلطیاں ہیں, کیا ہمارے ریوارڈ ہونے چاہیے, کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے. اس ایوان میں ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے, کہیں سوتنے آپس میں لڑ رہی ہے. جواب میں خواجہ سے بولے, پہلی بار پی ٹی آئی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے. خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے پہلی دفعہ ادھر سے. یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں, ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی. سیاستدان سیاسی زبان استعمال کرتے ہیں مذاکرات کے لیے یا معاملات کے حل کے لیے. رانا ثنا نے کہا, بات چیت کے بغیر جمہوری نظام نہیں چل سکتا. پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی کی کبھی کوئی بات نہیں کی. حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گی, پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے, اس کے بعد اپنی سیٹ پہ آ کے انہوں نے کہا ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کو, مذاکرات کرنے کو. آپ بیٹھیں اور ہر اس ایشو کے اوپر بات کریں جس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں. اداتارہ نے واضح کیا, کبھی سیاسی مخالفین کو دشمن نہیں سمجھا. شیر افضل مروت نے اچھی شروعات کی ہے. یہاں پہ شیر افضل مروت صاحب نے بڑی اچھی شروعات کی اور رواداری کے حوالے سے, بات چیت کے حوالے سے ایک مثبت تقریر کی. آپ کی اور ہماری پارٹی کے درمیان 90 کی دہائی میں بہت تلخی رہی ہے, مگر کبھی ہم نے اپنے سیاسی ورکر کو نہیں کہا تھا کہ یہ دشمن ہے, اس کو پتھر مارو. تلخیوں کی دھوپ میں مفاہمت کی ٹھنڈی ہوا, خیر سگالی جذبات نے معاملات میں بہتری کی آس دلا دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا کہ سول نافرمانی پر بانی کے حکم کا انتظار ہے. ان کا حکم آتے ہی تحریک شروع ہو جائے گی. مجھے ملاقات کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے. پہلے کام ملاقات ہے, جب گیٹ پہ گیا انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی کلیئرنس نہیں ہے آپ کی. میں پورے صوبے کا نمائندہ ہوں, مجھے کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کلیئرنس مانگ رہے ہیں پہلے تو ان کی کلیئرنس ہونی چاہیے کہ وہ جو ہرتے اس ملک میں کر رہے ہیں کیا ان کی کلیئرنس ہے. ایسی ہرتے کرنے والوں کی ملاقات ہو جائے. سول نافرمانی کی تحریک کب سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ تو خان صاحب نے آج اناؤنس کرنا تھا, آج سے شروع ہونی تھی. ابھی آج خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں وہ تفصیلاً بتائیں گے, تو سامنے آئے گی تو جیسے خان صاحب کا حکم ہوگا انشاءاللہ ویسے ہوگی. گنڈاپور نے بیان دیا تو رد عمل بھی آیا. نون لیگی رہنما عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اب کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے. گنڈاپور آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, ایسے لوگوں سے کیا بات کریں. وہاں کوئی چین آف کمانڈ کوئی نہیں ہے. آج وہ پارٹی کے اندر ڈسپلن کوئی نہیں ہے, کوئی ڈیسیژن میکنگ فورم کوئی نہیں ہے. اگر درجن بار لوگ ہیں تو درجن بار لوگ درجن بار باتیں کہتے ہیں, بلکہ 2 درجن باتیں کہتے ہیں. ایک اگر عمر ایوب صاحب کی بات سنیں گے کچھ اور ہے. گنڈاپور کل کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑیں امن وامن, اب ہم آئیں گے تو ہم تلواریں لے کے آئیں گے اور ہم بندوقیں لے کے آئیں گے, ہمیں 1 گولی چلے گی, ہم 10 گولیاں چلائیں گے. اٹ اے وے ٹو ٹاک. ایسے لوگوں سے آپ کیا بات کریں گے. مدارس کے معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیری حربے قابل قبول نہیں. مدارس کے تمام مسائل کو فوری حل کیا جائے. مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے, فوری گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. وفاق المدارس نے حکومت سے مطالبہ کر دیا. مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس مفتی محمد تقی عثمانی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا, جس میں مولانا فضل الرحمان نے بطور خاص شرکت کی. اجلاس نے اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں کی توثیق کر دی. مدارس بل پر مزید بات کریں تو MQM کے وفد نے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا, ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت مدارس ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے. دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی, اس پر ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت الجھا دیا معاملے کو, چونکہ اب وہ ایکٹ بن چکا ہے اور ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ اب آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں. ہمارے بل کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ مؤخر کریں. گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی تو حکومت جو ہے کوئی ترمیم لا سکتی ہے, پارلیمنٹ موجود ہے. اس وقت جو ایک عمل مکمل ہو چکا ہے اس کو مکمل تسلیم کیا جائے تاکہ کسی قسم کے سیاسی تنازع سے ہم ملک کو تحفظ دے سکیں. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہم نے آج مولانا کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. مذاکرات سے ہی تنازعات کا حل سیاسی جماعتوں کا حسن ہے.
वैसे तो हम मौलाना साहब के पास हर दौर में आते रहे हैं और हमारे दरमियान सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मौजूदा 26वीं तरमीम के ऊपर हम सब के अपने अपने मौक़िफ़ थे। हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और मकालमा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। बात करेंगे काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की। शरह सूद में कमी से मईशत को फ़ायदा होगा, सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। वफाकी काबीना के इजलास से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, मईशत की तरक्की के लिए जामे प्रोग्राम का जल्द आगाज़ होगा। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। अंदरूनी पहले सरमायाकारी को फ़रोग़ दें, इसके लिए हमारा जो होम ग्राउंड प्रोग्राम वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और फिर उसके ऊपर इंशाअल्लाह मिलकर हम कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़े। बदकिस्मती से ऐसा वाक़या जुलाई 2023 में भी हुआ था, जिसमें आपको याद होगा तो हमने एक बहुत हमगीर एक फ़ैसले किए। एक सीरियस चैलेंज है, इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह चंद दिन में मैं मीटिंग मैं बुला रहा हूँ। अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे, उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। ये आपको आगाह करें, बरतानिया में 10 साला सारा शरीफ के कत्ल केस में बाप, सौतेली माँ और चचा को सजा सुना दी गई। बाप को 40, सौतेली माँ को 33 साल जेल में गुजारना होंगे। इआदत जुर्म पर चचा 16 साल कैद भुगतेगा। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा कि सजा पूरी होने पर भी रिहाई की कोई गारंटी नहीं। बरतानिया में सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला। You, Irfan Sharif, were her father. You, Bainash Batul, were her stepmother. You, Faisal Malik, were her uncle. Sarah's death, frequent assaults, and what can only be described as the torture of this small child. कातिल बाप, सौतेली माँ और चचा को सजा सुना दी गई। बाप और सौतेली माँ कत्ल के मुजरिम करार। ओल्ड बैली क्राउन कोर्ट ने उम्र कैद का हुक्म सुना दिया। इरफान शरीफ को कम से कम 40, बीनिश बतूल को 33 साल कैद काटना होगी। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। इसका फैसला पैरोल करेगा। रिहाई मिलने के बाद भी वो मरते दम तक लाइसेंस पर जेरे निगरानी रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर दोबारा जेल जाना होगा। अदालत ने सारा के चचा फैसल को भी 16 साल कैद सुनाई। चचा को सजा जुर्म छुपाने, मुआवनत और खामोश रहने पर दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फैसले पर पब्लिक गैलरी में चंद अफराद ने तालियां बजाईं। जज ने तमाम अफराद को खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया। मुजरिमों ने सजा पर खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। कटहरे में जमीन की जानिब मुसलसल तकते रहे। नन्ही सारा की लाश 10 अगस्त को बेडरूम से मिली। कत्ल के बाद बाप, सौतेली माँ और चचा पाकिस्तान फरार हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारा के जिस्म पर इंसानी दांतों से काटे जाने के निशानात थे। जिस्म गर्म इस्त्री और गर्म पानी से जलाया गया। घर के बाहर से खून आलूद क्रिकेट बैट, धाती डंडा मिला। एक बेल्ट और रस्सी के अलावा मिलने वाली एक पिन पर भी सारा का DNA पाया गया। रुख करेंगे करक का, जहां नौजवान ने खंजर से वालिद और भाई समेत 3 अफराद को कत्ल और 5 अफराद को जख्मी कर दिया। मरने वालों में मुलजिम की भतीजी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया बलंग बाबा कॉलोनी में पेश आया। जख्मियों में मुलजिम की भाभी और भतीजियां भी शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिम फैजान को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आइस के नशे का आदी है। मुलजिम ने कुछ अरसा कबल फायरिंग करके एक भाई को जख्मी भी कर दिया था। शांगला के इलाके गनागर पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ASI समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर दस्ती बम फेंका और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ईद अल इत्तेहाद की तकरीब के साथ आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।